الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی رضا رحمت کے لیے قبول و منظور فرمائے اور ہماری اس حاضری کو وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے. اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ کے گوش گزار کروں بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب رحمان مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس مختصر وقت میں جو بات، جو عنوان، جو ٹاپک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، انسان میں اور آپ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور بحیثیت انسان ایسا نہیں ہے کہ انسان 100% گناہوں سے بچا ہو، پاک ہو، ایسا نہیں ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، غلطیاں کرنے والی ہے. وخیر الخطاء، ان خطائیں کرنے والوں میں، ان غلطیاں کرنے والوں میں کچھ بہترین خطا کار ہیں، کچھ بہترین گناہ گار ہیں. اب بات تو بڑی عجیب ہے کہ خطا کار بھی ہوں اور بہترین بھی ہوں، گناہ گار بھی ہوں اور بہترین بھی ہوں، لیکن یہ بات اس کی بات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ بلائے نہ تو وہ بولتا ہی نہیں ہے، اس کی ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق ہے. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن ان میں کچھ بہترین خطا کار ہیں، کچھ اعلیٰ قسم کے گناہ گار خطا کار ہیں. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، وہ لوگ جن سے خطائیں ہوں اور فوراً توبہ کرنے لگ جائیں وہ بہترین خطا کار بن جاتے ہیں. تو بحیثیت انسان گناہ کرتا ہی ہے اور انسان ظاہری بات ہے غلطی کرنے کے لیے جانے انجانے میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے
گناہ کرنے میں، غلطی کرنے کے لیے اپنے جسم کے اعضاء کو استعمال کرتا ہے۔ دھوکہ کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے تو ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے۔ گناہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو قدموں کا گناہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ رکھے گا تو اس کے دماغ اور دل کا استعمال ہوگا۔ انسان کے ہر گناہ کرنے کے لیے اس کے جسم کے اعضاء کو قوت بھی استعمال کرنا پڑتی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے۔ ہاتھ کے ساتھ گناہ کرے گا تو ہاتھ کی طاقت لگے گی، قوت لگے گی، ٹائم لگے گا۔ چل کے جائے گا تو قدم، ٹانگوں کی، پیروں کی طاقت لگے گی، ٹائم لگے گا۔ لیکن انسان کا جسم کا ایک اعضاء ایسا ہے، ایک جو حصہ ایسا ہے جس کو گناہ کرنے کے لیے وقت بھی نہیں لگتا، طاقت بھی نہیں لگتی۔ ایسے منٹوں، سیکنڈوں میں اس اعضاء کے ساتھ گناہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ عضو کون سا ہے، حصہ کون سا ہے؟ وہ انسان کی آنکھ ہے۔ بری نظر اٹھائی، کتنے سیکنڈ لگے؟ چند سیکنڈ لگے، اور وہ چند سیکنڈ کی اٹھی ہوئی بری نظر انسان کے ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی نظر کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، کیسی نظر وہ جنت کی نظر ہے اور کیسی نظر جہنم میں لے جانے والی ہے۔ 4 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں، 4 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جو آنکھوں میں اپنا نور نہیں رکھتی، وہ جنت کا نور رکھتی ہیں۔ وہ 4 آنکھیں آج کے جمعہ میں اس بیان میں نے پیش کرنی ہے کہ وہ 4 آنکھیں کون سی ہیں جن کے اندر جنت کا نور ہے، جو آنکھیں جنت کی آنکھیں ہیں، جو آنکھیں انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی وہ آنکھیں عطا فرما دے۔ مل کر کے ذرا بلند آواز سے۔ آپ کو پتہ ہے میرے جمعے کا موضوع تو ایسا ہی ہوتا ہے، اصلاحی صاحب۔ دعا کرتا ہوں اللہ بیان کرنے کے بعد مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ آنکھ کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم ظلم کریں گے تو لوگوں کو نظر آ جائے گا، گناہ کی طرف چل کے جائیں گے تو لوگوں کو نظر آ جائے گا، لیکن آنکھ کے ساتھ کیا ہوا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہم نے بد نظری کی ہے، کسی کو کیا پتہ چلا تھا؟ ہاں میرا اللہ تو جانتا ہے، جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور خالق کائنات، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید نے یہی تو بات کی ہے۔ یہ سپارہ 24واں ہے، سورہ مومن ہے، سورت کا نمبر 40 ہے، اور اس آیہ مبارکہ کا نمبر 19 ہے۔ خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ یعلم خائنۃ الاعین، خالق کائنات نے فرمایا میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین، میں تمہاری آنکھوں کے کیے ہوئے گناہ کو بھی جانتا ہوں، چاہے تو چھپ کر کے کرے، چاہے لک کر کے کرے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے، کسی کو علم نہ ہونے دے، لک چھپ کر کے گناہ آنکھ سے بھی کیا ہے تو خالق فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، میرے بندے میں تیری آنکھ کی اس خیانت کو جانتا ہوں۔ فرمایا وما تخفی الصدور، اور جو تو اپنے دل میں چھپا لیتے، تیرے دل میں چھپے ہوئے ہر بات کو میں جانتا ہوں، تیرے دل میں جو بات موجود ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے محترم سامعین، میرے اللہ سے چھپا نہیں ہے کچھ بھی، وہ چھپ کر کے گناہ کر میرا اللہ تب بھی دیکھتا ہے، تو سب کے سامنے کر اللہ پھر بھی جانتا ہے، تو زمین کی تہوں میں چلا جا اللہ پھر بھی جانتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ چلا جا اللہ پھر بھی سب کچھ جانتا ہے۔ گناہ میں انسان پھنستا تب ہے
جب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، مجھے جانتا کوئی نہیں ہے، لیکن جب اس کو علم ہو کہ محلے والا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، میرا دوست مجھے دیکھ رہا ہے، میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ بولو تو صحیح نہیں کرتا نا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ محلے والا دیکھ رہا ہے بدنام کر دے گا، محلے میں بھائی دیکھ رہا ہے ذلیل کر دے گا، استاد دیکھ رہا ہے کلاس میں ذلیل کر دے گا۔ جب تک اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے وہ گناہ نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا۔ غلطی کرتا ہی تب ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا۔ خالق کائنات نے تبھی تو فرمایا میرے بندے ظاہراً گناہ تو ظاہراً رہ گئے، جو تو آنکھ کے ساتھ کرتا ہے مجھے وہ بھی علم ہے، جو تو دل میں چھپاتا ہے مجھے وہ بھی علم ہے۔ بہرحال میرے محترم سامعین، میں عرض کرنا چاہتا ہوں انسان کی نظر ہے، نظر اٹھاتا ہے، اگر اٹھائے اللہ کے لیے تو جنتی بناتی ہے، اگر اٹھائے گناہ کے لیے تو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ کریم نے 4 قسم کی آنکھیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیش کی ہیں، فرمایا 4 آنکھیں ایسی ہیں جو جنت میں انسان کو لے جانے والی ہیں، وہ 4 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو انسان کو جنتی بنانے والی ہیں۔ پہلی آنکھ کون سی ہے؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، فرمایا لا تمس النار، خالق میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت کے ساتھ ایمان والا بن کر کے، ایمان کی دولت لے کر کے، ایمان والا ہو کر کے رانی مجھے دیکھ لیا، اللہ اس کو جنتی بنا دیتے۔ جس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کر لیا، مجھے دیکھ لیا، فرمایا وہ جنتی بن جاتا ہے۔ اور فرمایا اورا مرانی، صرف وہ جنتی نہیں بنتا، اس کے ایمان کی قوت ایسی ہو جاتی ہے جو پھر اس کو دیکھ کر وہ بھی جنتی بن جاتا ہے۔ مطلب کہ ایک تو وہ جو صحابی بنا، ایمان کی حالت میں میرے محبوب کو دیکھا، فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ فرمایا اور مرانی، جس نے اس کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، جن کے صحابی بھی اور تابعی بھی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لوگوں یہ مقام تو گزر چکا ہے نا، ہم اس کو تو اب نہیں پہنچ سکتے، وہ صحابہ اکرام کے دور ہیں۔ اور ایک اور حدیث آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ، اور پھر اس کے بعد والا زمانہ، یعنی کہ میرا زمانہ بہترین ہے، پھر صحابہ اکرام کا زمانہ بہترین ہے، پھر تابعین کا زمانہ بہترین ہے۔ اب اس جگہ کو تو، اس مقام کو تو اب ہم نہیں پہنچ سکتے۔ پہلی آنکھ وہ ہے جو جنت میں انسان کو لے جانے والی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت کا مالک بن جائے گا۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا گویا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ کیا مطلب؟ کہ جو مجھے دیکھے گا وہ پھر اللہ کو بھی ضرور دیکھے گا، اسے اللہ کا دیدار بھی ضرور عطا ہوگا، اسے اللہ کو دیکھنے کا موقع بھی کل قیامت کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ لوگوں، مجھے حدیث یاد آئی، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا روز ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ کریم جنتیوں سے سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا میرے جنتیوں کیا تم سے جتنے میں نے وعدے کیے تھے پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟
ہوئی تمہیں ساری نعمتیں ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ جنتی کہیں گے اللہ جتنی نعمتوں کا تو نے وعدہ کیا تھا ساری نعمتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو ابھی ساری نعمتیں نہیں ملی، ایک رہ گئی ہے، اور وہ نعمت ایسی نعمت ہے جب تم کو وہ نعمت ملے گی تم جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جاؤ گے۔ سبحان اللہ، تمہیں ساری جنت کی نعمتیں، یہ دودھ کی نہریں، یہ شہد کی نہریں، یہ ساری نعمتیں جو تم پا چکے ہو خوش ہو رہے ہو تمہیں ساری بھول جائے گی۔ جنتی کہے گی اللہ وہ کون سی نعمت ہے، وہ ایسی کون سی نعمت ہے کہ جو ملنے پر ساری بھول جائیں گی؟ خالق کائنات اپنے جنتی بندوں کے اور اپنے درمیان میرے سے پردہ ہٹا دے گا، فرمایا لو میرا دیدار کر لو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، دیکھتے رہ جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے، دیکھتے ہی رہ جائیں گے، انہیں واقعتاً جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی مومن کو تو یہ اعزاز ملے گا ہی، لیکن ملے گا تب جب دنیا میں آنکھ کو پاک لے کر کے گیا ہوگا۔ ناپاک آنکھ کو تو دیدار ملنے والا نہیں ہے۔ ایسی آنکھ جو زنا دیکھتی رہی ہو، ایسی آنکھ جو گناہ دیکھتی رہی ہو، ایسی آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھتی رہی ہو، ان کو تو دیدار ملنے والا نہیں ہے نا۔ اچھا ایک اور بندے ہیں جن کو اللہ کا دیدار ملے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، ابن حبان ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے نا، جب روزہ رکھنے کے بعد اس کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ روزہ رمضان آ رہا ہے نا انشاءاللہ، قریب ہی ہے، 2-2.5 مہینے رہ گئے انشاءاللہ۔ فرمایا جب رمضان کا وہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اس کو دو خوشیاں ملتی ہیں، دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آقا نے فرمایا پہلی خوشی عند فطری، جب وہ شام کو روزہ افطار کرتا ہے، جب افطاری کرتا ہے اس کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ فرمایا پہلی خوشی اس کو پہلے ملتی ہیں، وہ تب ملتی ہیں جب روزہ افطار کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، فرحتن اس کو خوشیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا دوسری خوشی اس کو تب ملے گی، فرحتن دوسری خوشی اس وقت وہ حاصل کرے گا۔ فرمایا عند لقاء ربہ، جب قیامت کے روز اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرما، مل کر کے بولو آمین۔ اللہ ہمیں وہ خوش نصیب بنا کہ ہم تیرا دیدار کریں۔ اللہ اکبر۔ پہلی آنکھ وہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں میرے محبوب کا دیدار کرتی ہے، وہ ہے صحابہ کرام کی آنکھ۔ اب 3 آنکھیں باقی ہیں جو جنتی آنکھیں ہیں، جو جہنم سے بچ جانے والی آنکھیں ہیں۔ اب ان 3 کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ میں بیان کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ اللہ بیان کرنے کے بعد پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تینوں آنکھیں محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہی حدیث میں نقل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک دعا کرتا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کا خواب میں ہی دیدار عطا فرما دے۔ یہ کوئی چھوٹی سعادت کی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس حوالے سے کیا فرمایا؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا من رانی فی المنام لا يدخل النار۔ آقا کائنات نے فرمایا میرے جس مومن بندے نے، میرے جس امتی نے اپنے خواب میں میرا دیدار کر لیا، مجھے دیکھ لیا، لا يدخل النار، اللہ اس انسان کو کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا جسے خواب میں میرا دیدار مل جائے۔ اہل دل نے کیا پیاری بات کی ہے کہ سپنے اندر سوہنا ملیا، تے میں گل وچ پا لیا باوا، ڈردا مریا اکھ نہ کھولا، کتے پھر بچھڑی نہ جاوا، تے اونچی تھاں پریت لگائی، تے بڑی مصیبت باری، یا باجی محمد بخشا، تے کون کرے غم خاری۔ اللہ فرمایا جس کو خواب میں میرا دیدار مل جائے، جو خواب میں مجھے دیکھ لے، لا يدخل النار، اللہ اس انسان کو کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرما، مل کر کے بولو نا، اے باپ جملی آمین نہیں ہے تو سانجی جی آمین، بولو آمین۔ اللہ اکبر۔ لوگوں تین قسم کے لوگ ایسی ہیں، تین آنکھیں اور ایسی ہیں جس کو اللہ جنت کا مالک بنائے گا، جس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان میں دوسری پہلی آنکھ، ان میں ویسے دوسری آنکھ، اور ان حدیث کی تین آنکھوں میں پہلی آنکھ کون سی ہے؟ فرمایا غدت عن محارم اللہ، آقا کائنات نے فرمایا جو اپنی نظر کی حفاظت کرو جو انسان کرے گا، آقا کائنات نے فرمایا وہ آنکھ اللہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ کون سی آنکھ جو غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی؟ کون سی آنکھ جو حرام نہیں دیکھے گی؟ وہ آنکھ جو کسی غیر عورت کو نہیں دیکھے گی۔ آقا کائنات نے فرمایا ایسی آنکھ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ ایسی آنکھ کو جنتی آنکھ بنا دے گا جو اپنے آپ کو ہمیشہ حرام سے بچا کر کے رکھے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے، ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایسی آنکھ غدت عن محارم اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی، ایسی آنکھ جو غیر محرم کو نہیں دیکھتی، اگر نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو جھکا لیتے انسان، اگر نظر پڑ بھی جائے اچانک۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا حضور رستے میں جا رہے ہوتے ہیں، رستے میں جاتے ہوئے نظر پڑ ہی جاتی ہے، رستے میں جاتے ہوئے نظر ان پہ اٹھی جاتی ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا پہلی نظر اللہ گناہ میں شامل نہیں کرتا، اگر نظر ڈل جائے اور جھکائے نہ مسلسل دیکھتا رہے، فرمایا اللہ اس کو گناہگار آنکھوں میں شمار کر دیتا ہے۔ پہلی آنکھ کا گناہ نہیں ہے، پہلی آنکھ اچانک پڑ جائے جھکا لو، فوراً نیچے کر لو۔ ایک بار وقت مجھے آتا ہے مولوی صاحب پہلی آنکھ تو معاف ہے نا جی،
پہلی نظر معاف ہے نا؟ میں کہا جی ہاں جی معاف ہے. کہنا میں پہلی نظر ہی پائی رکھنا، میں ہٹاندہ ہی نہیں، دوجی پاواں گا تو گناہ ہوئے گا نا، پہلی تو معاف ہی معاف ہے. یعنی کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو ہی نظر پڑے نظر کو چکا لے، جو ہی نظر اٹھے اس کو نیچے کر لے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایسی نظر میرے اللہ کو بہت پسند ہے جو اٹھے گناہ کی طرف اللہ کا خوف کھا کر کے نیچے آ جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث نقل فرمائی، کل قیامت کا جب دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گرمی کا جوش ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گرمی کی شدت اور حدت بڑا برا حال ہے، لیکن ان میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. 7 قسم کے لوگ ایسی ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان 7 لوگوں میں ایک انسان وہ ہے، فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو گناہ سے بچاتا ہے، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو داغدار ہونے نہیں دیتا. میں ایسے نوجوان کو اللہ کل قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، میں بھی ظاہر اسی عالم میں ہوں، بوڑھا تو نہیں ہو گیا نا، اسی لیے میں زیادہ تر خطاب اپنے نوجوان بھائیوں کو کر رہا ہوتا ہوں. بزرگ تو ماشاءاللہ یہ سفید داڑھیوں والے کتنے پیارے لگتے ہیں، مسجد کی رونقیں ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ تعدیر قائم رکھے. نوجوانوں تم بھی اپنی جوانیوں کو اسی طرح پیارا بناؤ، مسجد کے ساتھ دل لگاؤ. شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جو عبادت میں مشغول رہتا ہے، اپنی جوانی کو داغدار نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے. فرمایا کل قیامت کے روز اسے عرش کا سایہ عطا ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرے محبوب نے فرمایا پہلی آنکھ وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی، وہ آنکھ جلتی آنکھ ہے. اللہ ہم سب کی آنکھ ایسی ہی بنا دے. اور دوسری آنکھ کون سی ہے جسے اللہ نے جنتی بنایا ہے؟ فرمایا وَعِينًا صَرِحَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسی آنکھ جو اللہ کے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ساری رات پہرا دیتی ہے، ساری رات اللہ کے اسلام کی حفاظت کرتی ہے، دین کی حفاظت کرتی ہے، مسلم ممالک کی سرحدوں پہ پہرا دیتی ہے. ساری رات جاگنے والی آنکھ بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسی آنکھ بھی اللہ کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اللہ جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. ایک تو مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ جو افواج مسلم ممالک کے بارڈروں پہ کھڑی ہے اور رات پہرا دیتی ہے، فرمایا ایک آنکھ تو وہ ہے جو جہنم سے بچی ہوئی ہے، اور ایک آنکھ اس سے بھی اور اعلیٰ ہے. فرمایا وہ آنکھ وہ ہے جو تمہارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، جو تمہارے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے، وہ علماء کی آنکھ ہے، جو بدعقیدگی سے تمہیں بچاتی ہے، جو برے لوگوں سے بچاتی ہے، جو شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے، جو تمہارے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے، تمہارے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے راتوں کو جاگتی ہے. فرمایا ایک آنکھ وہ ہے. اللہ یہ آنکھ ہم سب کو عطا فرما دے. یہ ذمہ داری صرف علماء کی تو نہیں ہے نا. فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جس کے پاس بھی کوئی ایک مسئلہ پہنچ جائے اسے حق ہے کہ وہ آگے پہنچائے. ہر انسان کو مبلغ ہونا چاہیے، ہر انسان کو تبلیغ کرنے والا ہونا چاہیے، ہر انسان کو اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے، امر بالمعروف کا حکم دینے والا ہونا چاہیے، اور نہی عن المنکر اس کا حکم دینے والا ہونا چاہیے. ہماری دوسری آنکھ
جو جہنم سے بچی ہوئی ہے وہ آنکھ ہے جو سرحد پہ پہرا دیتی ہے، وہ ایمان کی سرحد ہو، وہ عقیدے کی سرحد ہو، یا کسی مسلم ملک کی سرحد ہو۔ اور تیسری آنکھ جسے میرے اللہ نے جہنم سے بچایا ہے، جنتی بنایا ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تیسری آنکھ وہ ہے جسے اللہ نے جہنم سے بچا لیا، جنت کا مالک بنا دیا۔ فرمایا وہ آنکھ ہے جو اللہ سے ڈر کر کے رویا کرتی ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ سے ڈر کر کے آنسو بہاتی ہے، اور آنسو بھی کتنا سا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتنا آنسو مثل راس الذباب۔ آقا کائنات نے فرمایا مثل راس الذباب، ایسی آنکھ جو صرف مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ نکالتی ہے، بہت بڑا بھی نہیں، ایک مکھی کے سر کے برابر بھی۔ فرمایا مجھ سے ڈر کر کے، اللہ سے ڈر کر کے اتنا سا آنسو کا قطرہ بھی نکل آئے، اللہ کو وہ آنکھ بڑی پسند ہے، وہ بڑی محبوب ہے۔ لوگوں میں کہا کرتا ہوں راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرو، آنسو بہایا کرو، اللہ کو منایا کرو، اپنی آنکھوں کو صاف رکھو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہم آنکھوں کو زنا کی طرف بھی لے جائیں، لوگوں کی بیٹیوں کو بھی دیکھیں، ٹی وی فلم میں زنا کو دیکھیں، ہر برائی کو آنکھ کے ساتھ دیکھیں، اور اس چیز کے خواہش مند بھی ہوں کہ حضور کا دیدار بھی ہو جائے، اس چیز کے خواہش مند ہو اللہ کا دیدار بھی ہو جائے۔ میرے بھائی ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا، مجھے ایمان سے بتا کبھی گندے برتن کے اندر تو دودھ ڈالتے گندے برتن کے اندر کھانا ڈالتے، گندے برتن کے اندر سالن ڈالتے، کیوں؟ تو کہے گا یہ برتن گندا ہے۔ اگر گندے برتن کے اندر تو اپنی خوراک نہیں ڈالتا، گندی نظر میں میرا اللہ اپنا اور اپنے محبوب کا دیدار کیسے دے گا؟ اگر حضور کا دیدار چاہیے، اگر اللہ کا دیدار چاہیے تو اپنی نظر کو صاف رکھ میرے بھائی، اپنی نظر کو درست رکھ، وہ دیکھ جو دیکھنے کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی آنکھ کا تذکرہ کیے ہیں جو گندگی دیکھتی ہے، زنا دیکھتی ہے، برائی دیکھتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اندھے ہیں، اللہ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ نبی نے بن کر کے پھرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ان کی آنکھ تو ایسی ہے جو برائی دیکھتی ہے، زنا دیکھتی ہے، میری حرام کردہ چیزوں کو دیکھتی ہے، ہاں جو حلال کی ہیں ان کی طرف نہیں دیکھتی ہے، برائی کا رستہ تو دیکھتی ہے، میری طرف آنے والا رستہ نہیں دیکھتی ہے، زنا تو دیکھتی ہے، میرا کلام قرآن نہیں دیکھتی۔ ایسی آنکھیں فرمایا دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے کاغذوں میں وہ اندھی آنکھیں ہیں، وہ آنکھیں اندھی ہیں، نبی میں ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسی آنکھ جو اللہ سے ڈر کر کے روتی ہے اور مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ بھی نکل آئے، فرمایا ایسی آنکھ کو بھی اللہ کریم نے جہنم سے بچا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی، توجہ کرنا، بڑی اہم بات کرنے والا ہوں، بارش نہیں ہو رہی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ آؤ باہر نکل کر کے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوا ہے نا، یہ واقعہ بھی سماعت فرمائیں۔ جب مطالعہ کر رہا تھا یہ واقعہ، جب نظر سے گزرا، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو گئے،
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا آؤ قوم والوں اللہ سے بارش مانگے، بارش کی دعا کریں۔ اپنی قوم والوں کو لے کر کے جنگل کی طرف گئے ہیں، جنگل میں پہنچے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ قوم والے کہتے ہیں حضرت جلدی دعا کیجئے، ہم نے گھروں میں واپس جانا ہے، جلدی دعا فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو جو گناہگار ہیں، تم نے جو جو خطا کار ہیں، تم نے جو جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، وہ یہاں سے نکل کر کے گھر چلا جائے، وہ جائیں گے تو میں دعا کروں گا۔ سارے لوگ پلٹے اور پلٹ کر کے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ ایک آدمی کھڑا رہ گیا، ایک آدمی کھڑا رہ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے جو تو کیا نہیں؟ ہمارا حضرت میں نے زندگی میں اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچایا ہے، گناہ نہیں کیا۔ ہاں ایک بار مجھ سے گناہ ہوا تھا اور میرے جسم کے جس حصے سے گناہ ہوا تھا میں نے اپنے اس جسم کے حصے کو اپنے جسم سے ہی جدا کر دیا۔ اللہ میں کیا بتا تو صحیح، کہنے لگا حضور ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اللہ کی عبادت میں تھا، میرے سامنے سے ایک عورت گزری، گزر کر کے جا رہی تھی، میری اس آنکھ نے اس عورت کو دیکھا، وہ عورت گزر گئی، جب دور چلی گئی میرے دل میں خیال آیا میں تو عبادت میں تھا، اللہ کی یاد میں تھا، میری آنکھ کی جرت کے اس نے گناہ کی ہے۔ فرمایا حضور میں نے انگوٹھا مار کر کے اپنی آنکھ کو یوں باہر نکال دیا اور اس آنکھ کے ڈھیلے کو اس عورت کی طرف پھینک دیا اور کہا ایسی آنکھ کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ 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 لوگو ایسا ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ آج میں یہ نہیں کہتا کہ آنکھوں کو نکالو، اعضاء کو دور کرو، صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، میں نے شروع میں حدیث پیش کی ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ بہترین خطا کار ہے جس سے گناہ ہوتے ہیں وہ فوراً توبہ کرنے لگ جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ گناہ ہو جائے، بد نظری ہو جائے، غلطی ہو جائے، حرام چیز کو دیکھ لو تو ہاتھ باندھ لو، اللہ سے معافی مانگو، جب تک موت نہیں آتی معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جب موت کا وقت آ گیا معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو منا لے، رو لے، اللہ کو راضی کر لے۔ ہاں فکر دے رہا ہوں میرے بھائی، اپنی نظر کی حفاظت کر، یہ ایسا گناہ ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، انسان کا ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ کہا کرتا ہوں کہ رویا کر، کبھی کبھار نہ بند کمرے میں بیٹھا کر اور یوں بھی کہا کر کہ گناہگار تیرے عاجز بندے تیرے ہی در پہ آ گئے، گناہگار تیرے عاجز بندے تیرے ہی در پہ آ گئے، تو مالک کل جہاں کا، تو مالک کل جہاں کا، ہمارا نہیں کوئی تیرے سوا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک ہی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے یہ تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ اللہ کو منایا کر،
اللہ کو راضی کیا کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ بتا رہا ہے آیا میری آنکھ نے گناہ کیا، میری آنکھ نے زنا کیا، میرے آنکھ کو نکال کر کے کہا جس آنکھ کو میرے جسم کے جس حصے کو اللہ کی نافرمانی کرنا ہے اس کا حق نہیں ہے کہ میرے جسم کے ساتھ جڑا رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ادعو اللہ حتی اؤمن علی دعائک، فرمایا اللہ کے نیک بندے پھر میں نے کیا دعا کرنی ہے، تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ بات سمجھے ہو؟ ایسا انسان جو اپنی نظر کی اتنی حفاظت کرتا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ اور میں نے پڑھا ہے اس آدمی نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، دعا کر کے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے آسمان پہ کالی گھٹائیں آ گئی۔ لوگوں اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنی نظر کو بچا کر کے رکھو، اپنی نظر کو درست کر لو۔ اور بے کائنات کی قسم جب نظر پاک ہو گئی، نظر صاف ہو گئی، میرے محبوب کا بھی دیدار ملے گا، اللہ کا بھی دیدار ملے گا۔ گندی نظر کو دیدار ملنے والا نہیں ہے۔ اس مسجد میں جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ دنیا تو نام ہی اس چیز کا ہے، دنیا گناہوں کا گہوارہ ہے، ہر موڑ پر ہر رستے پر گناہ نظر آئے گا۔ کبھی وہ سائن بورڈ کی شکل میں گناہ نظر آئے گا، کبھی فاحشہ اور بے حیا عورتوں کی بے پردگی کی صورت میں گناہ نظر آئے گا، کبھی ٹی وی اور فلم اور ڈرامے کی صورت میں گناہ نظر آئے گا۔ لوگوں دنیا تو ہے ہی اس چیز کا نام۔ فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، فرمایا یہ جو دنیا ہے نا، میرے محبوب نے فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر جنت بنائے ہوئے ہو تو پھر سمجھ لو ایمان والے نہیں ہو، اگر ایمان والے ہو تو پھر دنیا ایک قید خانے کی حیثیت ہے۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کے رکھو، نظر کی حفاظت کرو۔ اللہ کی قسم جب نظر ٹھیک ہو جائے گی نا، دل بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جب دل ٹھیک ہو جائے گا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، فرمایا انسان کے سینے میں نا ایک ٹکڑا ہے، ٹکڑا لوٹڑا بوٹی ہے، ٹکڑا ہے۔ فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، اور دل کا تعلق انسان کی نظر سے ہے۔ نظر درست ہے تو دل درست ہے، دل درست ہے پورا جسم درست ہے، اور اگر نظر گندی ہو گئی تو پھر دل بھی گندا ہے، دل گندا ہو گیا تو پورا جسم انسان کی نافرمانی اور گناہ کرے گا۔ لوگوں دعا کرتا ہوں آمین کہو۔ اللہ ہم سب کو اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نظر کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔